ہم اس پہ احتجاج کریں گے جمعے کا، اور وہ جمعے 2 ہی ہوئے اور اس کے بعد تیسرا جمعہ نہیں آیا۔ اور اگر یہ پٹھان کوٹ کا علاقہ یہ ایک سازش کے تحت نہ دیا جاتا انڈیا کو، تو انڈیا کے ساتھ کا کوئی تعلق ہی، زمینی کوئی رابطہ تھا ہی نہیں۔ انڈیا گیا وہاں پہ کہ جی ہم مطلب جنگ بندی کر دی جائے ایک دفعہ، تو یہاں رائے شماری کروا لی جائے۔ وہ تو جیسے سید علی گیلانی نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پورا مجمع کہہ رہا تھا ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہمارے سفارتخانوں کے پاس ایک معمولی پمفلٹ بھی کشمیر کاز کے بارے میں موجود نہیں تھا، اور اس سارے کے پیچھے ایک پورا مفادات کا ایک پہلو ہے، اور کہ پاکستان کشمیر کو بھی بھلا دو اور انڈیا کی بالادستی کو تسلیم کر لو۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ایک مذہبی طبقہ ہے، اس نے منافرتیں ڈالی ہوئی ہیں، اور باقی اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کیا کشمیر لے لو گے۔ انہوں نے وہاں پہ داخل ہو کر دروازے میں ہی، اور بڑے لوگ تھے وہاں، کم از کم 400-500 لوگ ناشتہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بآواز بلند بنگلہ میں کہا کہ آج ہمارے مہمان پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایک رکن فلاں ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پورے ہوٹل کھڑا ہو گیا، تالیاں بجا کے انہوں نے میرا استقبال کیا۔ کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو کچھ کشمیر میں بھی ظلم کیا ہے یہ نوشتہ دیوار ہے، پھر بھارت نے جو کچھ کیا ہے شاید کئی اور پاکستان بنے۔ غزہ والوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ پھر قراردادوں کے بجائے جذبہ جہاد کے ساتھ، ابھی یہ 26 جنوری یوم جمہوریہ تھا، انہوں نے یوم سیاہ کے طور پہ منایا۔ یوم آزادی ہوتا ہے جو ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ یہ جو تحریک تھی، اس تحریک کا آغاز کرنے والے جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر ترین رہنما جو تھے حافظ حسین احمد، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن آج کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی پاکستان کے مشیر فرید پراچا صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر، یہ نعرہ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان، یہ کب تک نعروں کی حد تک ہی محدود رہے گا؟ حقیقت میں یا اپنی زندگی میں ہم اس کو پاکستان کا حصہ بنتے ہوئے کب دیکھیں گے، اور اس میں حکمرانوں کا کیا کردار ہے، اور عالمی استعماری قوتیں وہ کیوں بے بس ہیں کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے؟ تو بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ پراچا صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر بینرز لگ چکے ہیں، بڑے بڑے پوسٹرز لگ چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، نعرے بھی بہت سارے جذباتی لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے، برسوں سے، یہ جو کشمیر کی تحریک تھی وہ تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ ہر سال 5 فروری کو آپ کو ریلیاں، جلسے جلوس نظر آتے ہیں، اس کے بعد یہ غائب ہو جاتی ہے، پھر ہمیں وہ جذبہ، وہ جوش، وہ نعرے سننے اور دیکھنے کو کیوں نہیں ملتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حقیقت میں یہ تہوار نہیں ہے، اور نہ ہی مسئلہ کشمیر کوئی سرحدی تنازع ہے، یہ تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہوتا کہ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر جسے ہم مقبوضہ کہتے ہیں وہ ہم سے الگ ہوتا۔ 730 میل سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، سارے دریا پاکستان کی طرف آتے ہیں، سارے راستے پاکستان کی طرف آتے ہیں، سارا جتنا آپ دیکھیں کہ یہ میر پور اور یہ جتنا وہ ان کا سارا راستہ جو ہے وہ ادھر راولپنڈی اور مظفر آباد اور یہ سب ہے، وہ ان کا سارا جتنا بھی تعلق تھا وہ ان علاقوں کے ساتھ تھا۔ اور اگر یہ پٹھان کوٹ کا علاقہ
یہ ایک سازش کے تحت نہ دیا جاتا انڈیا کو تو انڈیا کے ساتھ کا کوئی تعلق ہی زمینی کوئی رابطہ تھا ہی نہیں. یہ سازش جو ہے وہ انگریز سامراج نے جان بوجھ کے کی، جان بوجھ کر کی گئی. پہلے یہ جو اعلان تھا اس میں یہ تھا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے اتنا کچھ تو خون ہوا، اسی وجہ سے اتنا لہو بہا، اسی وجہ سے اتنے لوگوں نے وہاں سے مائیگریشن کی اور اتنے لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، اس لیے کہ پہلا جو تھا فارمولہ اس میں یہ تھا ہی نہیں. اس میں تو اعلان ہو چکا تھا کہ جی یہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں. لیکن بعد میں جب یہ سازش ہوئی اور انڈیا کو ایک راستہ کشمیر کی طرف دیا گیا، اب اس کے بعد یہ کہ اس میں جو کشمیر ملا، آزاد کشمیر، وہ وہاں کے لوگوں نے اپنے بزور بازو جہاد کے راستے وہ حاصل کیا، اور باقی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں نے یہ طے کر لیا. خود انڈیا گیا وہاں پہ کہ جی ہم مطلب جنگ بندی کر دی جائے ایک دفعہ، تو یہاں رائے شماری کروا لی جائے. اگر یہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اقوام متحدہ کے رائے شماری کمشنر مقرر کیے گئے، جو مظفر آباد میں بھی تھے، راولپنڈی میں بھی تھے، دہلی میں بھی تھے. تو پھر کیا رکاوٹ بنی، کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ پھر رکاوٹ یہی بنی کہ جی بھارت نے وہی جو بھارت کا ایک کلچر ہے اور ایک ان کی ذہنیت ہے، دھوکہ دہی کی واردات ہے، کہ بھارت نے پھر جو ہے وہ ایک اس میں لیت و لال کرنا شروع کیا. اور اقوام متحدہ کا جو ایک طریقہ ہے کہ قراردادوں کے بارے میں کہ جن قراردادوں کے ساتھ مسلمانوں کے مفادات کا تعلق ہے ان قراردادوں پہ عمل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ایسٹ تیمور کی قرارداد پہ عمل درآمد ہو گیا، اس لیے کہ اس کا ایک فریق مسلمان تھے. جنوبی سوڈان کی قرارداد پہ عمل ہو گیا، کوسووا کی قرارداد پہ عمل ہو گیا. لیکن جس قرارداد کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا، جس میں فلسطین کی قراردادیں اور کشمیر کی قراردادیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ وہی رویے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں ایک دوہرے معیار ہیں، اور دوسری طرف ہمارے کمزور رویے ہیں کہ ہم اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. ہم اس میں ہماری اپنی قوت اکٹھی نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، ہماری آواز نہیں ہے، مسلمان ایک طرح سے بات نہیں کرتے، اور سلامتی کونسل میں یا جنرل اسمبلی میں ہماری آواز اکٹھی نہیں ہے. غزہ والوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ پھر قراردادوں کے بجائے جذبہ جہاد کے ساتھ، شوق شہادت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کی. وہی جو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ حماس بھی کوئی قوت ہے، پھر حماس کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، پھر حماس کے لفظ معاہدے کے حماس نے لکھے. تو میں جس بات کی طرف آپ نے جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ سارے معاملات اگر ایک روایتی طور پہ آج ہم کر رہے ہیں تو یہ روایتی نہیں ہے. ان کے پیچھے ایک پوری قربانی ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی کہ جنہوں نے نہیں تسلیم کیا. 3 فریق ہیں. ایک بھارت ہے جس کی کوئی حکومت آئے جائے وہ کہتے ہیں اٹوٹ ٹنگ ہے، کسی دلیل کے بغیر اٹوٹ ٹنگ ہے. بھئی کہاں سے آپ کا اٹوٹ ٹنگ ہے؟ وہاں کی آبادی تو مسلمانوں کی ہے، وہاں تو جموں کے تھوڑے سے آبادی کے اندر ہندو زیادہ ہیں، باقی تو کہیں بھی آپ ساری وہاں کی آبادی تو مسلمانوں کی اکثریت ہے. آپ کا اٹوٹ ٹنگ کہاں سے ہو گیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد دوسری جو ان کی تو وہاں یہ تھے، دوسرا فریق پاکستان ہے کہ جس کی تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈا ہے. اس میں تو پاکستان کے ساتھ اسے ملنا ہی پاکستان کے ساتھ تھا. تیسرا فریق جو ہے وہ پھر کشمیری ہیں جو روز وہاں ریفرینڈم ہوتا ہے، روز وہ جلوس نکالتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں. ابھی یہ 26 جنوری یوم جمہوریہ تھا، انہوں نے یوم سیاہ کے طور پہ منایا. یوم آزادی ہوتا ہے جو بھارت کا، وہ یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. پاکستان کا یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں.
تو مطلب وہاں تو بالکل ان کے ہاں کوئی ابہام ہے ہی نہیں. وہ تو جیسے سید علی گیلانی نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پورا مجمع کہہ رہا تھا ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو یہ جذبہ، اس لیے تینوں فریقوں میں سے دو فریق بالکل واضح ہیں، ایک پاکستانی عوام اور ایک کشمیری عوام. اس لیے یہ جب یہ ہوتا ہے، ہمارے حکمران البتہ جو ہیں نا جی، وہ ایک روایتی طور پہ ایک ہی طرح کے بیانات، ایک ہی طرح کے معاملات، اس لیے ان کے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے جہاد کی بات کی کہ حماس نے جب تحریک ان کی اس طرح مضبوط نہ ہوئی تو پھر انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا. تو ماضی میں ہم بھی سنتے ہیں، اپنے بچپن میں ہم نے ٹی وی پہ خبریں بھی سنی، اتنے مجاہدین جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اتنے بھارتی فوجی انہوں نے جہنم حاصل کیے. وہ جہادی قوتیں کہاں ہیں؟ وہ جذبہ جہاد اب ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس طرح کی خبریں اب ہمارے نوجوانوں کو یا کشمیر کے جو لوگ جو اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ان کو سننے کو نہیں ملتی. وہ تمام جہادی قوتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اصل میں تو جہاد جو ہے نا جی، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ، یہ انفرادی نہیں ہے. کشمیر کے لوگوں نے، اور یہ ان کا حق ہے جو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے، کہ کسی بھی علاقے میں جبری طور پہ اگر ان کو پابند کیا جائے اور جبری طور پر مسلط کوئی کو، 8 لاکھ فوج وہاں موجود ہے. کسی بھی خطے میں فی مربع کلومیٹر زیادہ سے زیادہ اگر آرمی کہیں پہ موجود ہے یا پیرا میڈیکل فورسز موجود ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر ہے. تو اس لیے ان کو رائٹ ہے، انہیں اپنی حق آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں، انہیں حق حاصل ہے، وہ تو اپنا کرتے ہیں. باقی جو ان کی مدد کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ الزام پاکستان پہ یہی لگاتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ کے طور پر ان قوتوں کو سپورٹ کرتا تھا جو کشمیر میں آ کے مجاہدین کی صورت میں فائٹ کرتے تھے. پھر انٹرنیشنل پریشر بھی آیا اور بہت ساری ہماری جماعتوں کو پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑا اسی الزام کی بنیاد پر. تو وہ اب نوجوان کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں نا، بھارت اگر وہاں فوج رکھ سکتا ہے، دیکھیں نا بھارت بھی تو جارح ہے نا، جارحیت ہے. بھارت کا وہاں کیا رائٹ بنتا ہے کہ وہ وہاں فوج رکھے؟ ایک متنازع ٹیریٹری ہے، ایک متنازع ٹیریٹری کے اندر کہ جس کو اقوام متحدہ نے متنازع قرار دیا ہے، بھارت کا کیا رائٹ ہے کہ وہاں فوج رکھے؟ اور اگر پاکستان کے آزاد کشمیر کے عوام اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے تو بھارت کو کیا اعتراض تھا؟ لیکن یہ کہ اگر عالمی دباؤ ہمارے اوپر ہی پڑتا ہے، یعنی کس لیے؟ اب اگر اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ رائٹ ہے ان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کروانا چاہیے، آج بھی کروانا چاہیے. ڈیموکریسی کا اصول ہے نا جی، کہ اگر کسی بھی علاقے کے لوگ ملنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو آپ ان کو رائٹ دیں. اور اس کے علاوہ جو 5 اگست 2019 کو جو اس نے ایک غیر آئینی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس اپنے آئین میں سے جو ایک تبدیلیاں کی ہیں ان کو واپس کروائے 35 سے، اور جو اس نے آرٹیکل اپنے بدلے ہیں ان کو اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ ختم کروائے، اور اس کا وہی سٹیٹس بحال کروائے کہ جو سٹیٹس ایک متنازع ریاست کا تھا، اس کو ریاست کی حیثیت ہی ختم کر دی. اس کے بجائے اس کو اپنا ایک ڈویژن بنا لیا. اس کو کیا رائٹ ہے کہ وہ اس کو اپنا ایک ڈویژن یا ایک ضلع اس کو ڈکلیئر کرے؟ اس کو تو اقوام متحدہ نے ایک خاص اس کی حیثیت ہے، اس کی ایک ریاست کی حیثیت ختم کرنے کا کس نے اس کا ایک اپنی الگ اسمبلی موجود تھی اور ہے. اس اسمبلی کی حیثیت کس نے اس کو اختیار دیا کہ اس کو ختم کرے؟ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رائٹ اس کو دیے گئے ہیں، اس رائٹ کو ختم کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اچھا، یہ بھی سر ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بھارت نے اقدام کیا، مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا،
یہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ تھی پاکستانی ریاست کے کچھ اہلکاروں کی، یا اس وقت جو ریاست ریپرزینٹ کر رہی تھی اور بھارت کی، اس کا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا پاکستان کی طرف سے جب یہ کشمیر نے یہ سارا اپنے مقاصد کو حاصل کیے؟ پھر اس پر عمران خان صاحب بھی واضح طور پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کون ان سارے معاملات کے پیچھے تھا اور کس نے اس کو خفیہ حمایت کی. یہ اس میں کوئی سچائی ہے اور آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کا کچھ دن پہلے بیان آیا کہ جی مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب ہے، تو بہرحال اور انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ امیدیں لگائیں، اور اس کے بعد حل یہ، اور پہلے مودی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جی وہ آئیں گے اور مسئلہ حل ہوگا، پھر ٹرمپ کے ساتھ تو مسئلہ تو یہ حل ہوا. تو بہرحال یہ بات کا جواب تو ان کے ذمے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ احتجاج کریں گے جمعے کا، اور وہ جمعے 2 ہی ہوئے اور اس کے بعد تیسرا جمعہ نہیں آیا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک رہنما ہیں اور سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کے فالورز کو ان کے ساتھ بڑی ایک امیدیں ہیں. تو بہرحال یہ ان کے ذمے ایک ہے، یعنی یہ جس پہ وہ اس کا مطمئن کریں کہ جی یہ جو ایک پوری پالیسی میں ایک یو ٹرن آیا ہے، تو یہ یو ٹرن جو ہے جس کی وجہ سے آج مشکلات ہیں وہاں کی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، تو ان مشکلات کا کیا حل ہے اس وقت نکلا ہے یا آگے مستقبل میں کیا حل نکلے گا؟ ہمارے سفارتخانوں کے پاس ایک معمولی پمفلٹ بھی کشمیر کاز کے بارے میں موجود نہیں تھا. ڈنمارک، ناروے، کئی جگہ پہ میں نے اپنے سفارتخانوں سے رابطہ کیا کہ میں یہاں آیا ہوں تو میں پارلیمنٹیرین کو ملنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. چائنا میں گیا اور وہاں پہ میں نے جو پاکستان کے ڈیسک کو ڈیل کرنے والے ان کے سیکریٹری تھے، ان کے ساتھ میری نشست ہوئی، اور میں نے پھر ان کو کشمیر کا یہ پوری ایک بریفنگ دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مجھے مسئلہ کشمیر سمجھ آیا. میں تو سمجھتا تھا کہ یہ آپ کا کوئی سرحدی تنازع ہے انڈیا کے ساتھ، اور تو میں نے جب ان کو یہ سارا سمجھایا تو انہوں نے کہا اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ کیا ہے معاملہ. تو میں نے کہا جی آپ کو کبھی ہمارے کسی فارن آفس والوں نے یا آپ کے یہاں پہ ہمارے جو سفارت خانوں نے کہا جی نہیں مجھے تو کبھی کسی نے نہیں پتا. اس کا مطلب کہ ریاستی سطح پر اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی یا ان کو بتایا نہیں، ہماری فارن پالیسی میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی رہی. سر میں جب نوجوان تھا اپنی جوانی میں، ہم کشمیر کے حوالے سے سلیبس میں مختلف چیپٹرز پڑھتے تھے، تاریخ پڑھتے تھے. وہ بچے جو آج سے 10-15 سال پہلے ننھے بچے تھے اب وہ جوان ہو گئے ہیں، کوئی 20-25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے. ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کشمیر ہے کیا، کشمیر کاز کیا ہے، اور یہ جو بھارت نے جو اقدام اٹھایا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا، ان لوگوں کے نوجوانوں کے ذہنوں سے یہ سارا نکالنے کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ نصاب میں ہے ہی نہیں، ہم کشمیر نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ایک خاص طبقہ یہ بتاتا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، ہمارا تو بہت کچھ ملتا ہے، ہمارے گیت ملتے ہیں، ہمارے ٹپے ملتے ہیں، ہمارا کلچر ملتا ہے، ہمارے سب کچھ تو ہمارا ایک جیسا ہے، کچھ ایک درمیان میں ایک لکیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ایک مذہبی طبقہ ہے، اس نے منافرتیں ڈالی ہوئی ہیں، اور باقی اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کیا کشمیر لے لو گے، یعنی ساتھ وہ ایک اس میں بھی یہ بھی ڈالتے ہیں کہ جی کیا اس طرح سے کشمیر مل جاتا ہے. تو گویا کہ ایک پورا ایک فلاسفی ڈالی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے تو دونوں ملک جو بڑا ترقی کر سکتے ہیں آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ
وہ تجارت کریں، ایک دوسرے کو ٹماٹر پیاز ایک دوسرے کو بھیجیں، تو ان کا آپس میں بڑا وہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک کچھ طبقہ ہے کہ جو رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ ایک پوری مہم چلائی جاتی ہے۔ اچھا، اس پوری مہم میں فائدہ اگر بھی یعنی اس کو بھی کر لیا جائے تو فائدہ تو انڈیا کا ہے، ہم نے کیا چیز ان کو بھیجنی ہے، اور جو مطلب تجارت ہے وہ بھی تو انڈیا کی ہونی ہے، ہم نے ان کو کیا چیز یہاں سے بھیجنی ہے۔ اور اس سارے کے پیچھے ایک پورا مفادات کا ایک پہلو ہے، اور کہ پاکستان کشمیر کو بھی بھلا دو اور انڈیا کی بالادستی کو تسلیم کر لو، اور اس کو، اور اس کے بعد وہ سارا کلچر کی ایک یلغار ہے کہ جو ہو رہی ہے وہاں پہ، جو روز وہاں ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہوتی ہے، کس طرح سے کچھ تو خون ہوتا ہے، کس طرح مسلمانوں کو وہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں جس طرح سے وہاں پہ ایک احتجاج کرتے ہیں، اس سے نظریں بند کر لو۔ وہاں پہ کس طرح سے جینا حرام کیا ہوا ہے ان کو، وہ ساری چیزیں بھلا دو، اور بس اس پہ مست ہو جاؤ اور مگن ہو جاؤ کہ ان کے اور ہمارے گیت اور ٹپے وہ ایک جیسے ہیں، اور اس پہ یہ ایک پوری ایک مہم ہے۔ اچھا سر، لاسٹ میں یہ میں جاننا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تو ہماری قربتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کے جو عسکری قوت تھے ان کی قیادت پاکستان آئی، پھر ہمارے ان کے ساتھ ڈائلاگس چلنا شروع ہو گئے، محبتیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو ان محبتوں کا جو رزلٹ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہاں پر جو تحریک کامیاب ہوئی ہے طلباء کی، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کچھ قوتوں نے ان کو سپورٹ کیا، جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو ہم بنگلہ دیش کی طرف سینٹرک ہو گئے ہیں، یا ہمارا فوکس اب کشمیر کی طرف ڈائیورٹ ہوگا؟ جو مقاصد ہم نے بنگلہ دیش میں حاصل کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، اور اب ہم کشمیر کی طرف متوجہ ہوں گے؟ دیکھیں، بنگلہ دیش میں ایک جو دبایا گیا تھا، جو ایک پاکستان کے ساتھ ایک محبت ہمیشہ موجود رہی تھی، اور ایک ظلم تھا کہ جو وہاں پر کیا گیا، ایک ایسی نفرت ڈالی گئی کہ جو موجود نہیں تھی۔ میں 2005 میں گیا، اس وقت میں MNA تھا، اور بظاہر یوں تھا کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان کے خلاف کتنی نفرت ہے، اور وہ میں ایک کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، نجی سری دورہ تھا، مطلب میں وہاں سے ڈھاکہ سے چٹاگانگ کی طرف ایک کار میں گیا، 2-3 بنگالی دوست اپنے ساتھ تھے، اور وہاں ایک جگہ پہ ناشتے کے لیے ہم رکے، اور میرے ذہن میں تو وہی تھا کہ بنگالیوں میں بڑی پاکستانیوں کے خلاف ایک فضا موجود ہے۔ وہاں جب وہاں ناشتے کے لیے رکے تو ہمارے وہ بنگالی دوست جو تھے، انہوں نے وہاں پہ داخل ہو کر تو دروازے میں ہی، اور بڑے لوگ تھے وہاں، کم از کم 400-500 لوگ ناشتہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بآواز بلند بنگلہ میں کہا کہ آج ہمارے مہمان پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایک رکن فلاں ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پورے ہوٹل کھڑا ہو گیا، تالیاں بجا کے انہوں نے میرا استقبال کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ جماعت اسلامی ہے یا کون ہے، صرف پاکستان کا لفظ آیا، سارا ہوٹل کھڑا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے مجھے ویلکم کیا، اور میں جہاں ہم ناشتے کے لیے بیٹھے، لوگ آ کے مجھے ملتے رہے۔ یہ تھا اور یہ حسینہ واجد نے آ کے اسی وجہ سے وہ پھر پھانسیوں پر چڑھایا لوگوں کو، کہ وہ جانتی تھی کہ پاکستان میچ جیتتا ہے انڈیا کے مقابلے میں تو پاکستان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں اسٹیڈیم میں، اور یہ محبت موجود ہے، یہ موجود تھی، اس کو جبری دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں تو الحمدللہ پھر ظلم ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج وہ قربانیاں رنگ لائیں۔ مطیع الرحمان نظامی اور پروفیسر غلام اعظم اور ابوالکلام محمد یوسف اور میر قاسم اور جتنے بھی لوگ تھے، اور الحمدللہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں۔ اور پھر ایک تو کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو کچھ کشمیر میں بھی ظلم کیا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، پھر بھارت نے جو کچھ کیا ہے شاید کئی اور پاکستان بنے۔
ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے نوجوان، کشمیر ہماری شاہراہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو معیشت ہے اس کا بیشتر حصہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پانی ہمارا سارا وہاں سے آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری اس سے لنک ہے، تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری قوم کو یہ جذبہ دے جو کشمیر پاکستان کا ٹوٹ ٹنگ ہے، اور اس پر بھارت نے جو اپنا قبضہ جما رکھا ہے، تسلط جما رکھا ہے، اس کو جو بین الاقوامی استعماری قوتیں ہیں وہ جو قراردادیں منظور ہو چکی ہیں اب تک بے شمار کشمیر میں حق خود ارادیت کے لیے، اور ان کو اپنا حق استعمال کرنے کے لیے اس پر جلد سے جلد عمل ہو، اور وہاں پر یہ جو خون بہایا جا رہا ہے نہتے کشمیریوں کا، وہ بھارت وہاں سے جلد جائے اور کشمیری ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکے۔ بہت شکریہ۔